السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید قوی ہے کہ میرے تمام سامعین و ناظرین کرام خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی میرے ناظرین و سامعین کرام کو خوب سے خوب خیر اور عافیت کے ساتھ شاد اور آباد رکھے۔ دوستو، آپ کو جیسا معلوم ہے، میں کئی مہینے سے محمد شریف یوٹیوب چینل برکاتی پر قد و قابض کر رہا تھا، لیکن کچھ لاپرواہی کی بنا پر اس میں کچھ خامی آ گئی، تو میں نے دوسرا یوٹیوب چینل محمد شریف نیوز کے نام سے بنایا ہے۔ تو میں اپنے دوستوں سے یہی التماس کروں گا کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو لازماً سبسکرائب کیجیے گا اور مجھے حوصلہ دینے کی کوشش کیجیے گا۔ بہت زیادہ ہی میں احساس کر رہا ہوں کہ میری محنت رائگاں ہونے کے رائگاں نہ ہو جائے، اس لیے میں آپ سے یہی التماس کروں گا دوستو۔ کیا الفاظ بیان کروں آپ سے، الفاظ نہیں بن پا رہے ہیں دوستو۔ تو آج میں نے ایک ایسا ٹاپک اٹھایا ہے، عورت کا مقام، عورت دنیا میں رنگینی توازن کا باعث۔ اور یہ میں نے جو ٹاپک اٹھایا ہے دوستو، سہارا پیپر، سہارا نیوز سے پروفیسر اسلم جمشید پوری نے جو اس میں لکھا ہے اپنا موضوع، اس کو میں نے سوچا کہ ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں، تاکہ میرے بزرگ اور میری پردہ نشین ماؤں بہنوں پر یہ حقیقت نمایاں ہو جائے۔ تو اگر آپ نے میرے ویڈیو کو پلے کیا ہے تو دوستو ذرا سن کر جانا، میں آپ سے صرف یہی گزارش کروں گا۔ ذرا دیر کو سوچیے، اگر عورت نہ ہو تو یہ دنیا کیسی ہوگی؟ نہ شادی ہوگی، نہ ماں جیسی عظیم ہستی کا وجود ہوگا، ہر رشتہ مذاق بن کر رہ جائے گا۔ اس جہان کا کیا بنے گا؟ اس دنیا کا کیا بنے گا؟ جب بیوی حوا ہی نہ ہوگی تو آدم کی تنہائی کا کیا ہوگا؟ جب بیوی حوا ہی نہیں ہوں گی تو آدم کی تنہائی کا کیا ہوگا؟ میاں بیوی، چاچا چاچی، بہن بہنوئی، بھیا بھابھی، نانا نانی، دادا دادی، خالہ خالو، پھوپھا پھوپھی غیرہ رشتے نہ ہوں گے، ہر طرف صرف مرد ہی مرد نظر آئیں گے، چہار جانب بے رونقی اور بد مزگی ہوگی، نہ مرنے کا لطف ہوگا، نہ جینے کی خواہش ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا عورت کے بغیر جتنی بے رونق و بے رنگ ہے، اتنی ہی مرد کے بغیر بھی ادھوری ہے۔ مرد و زن دونوں مل کر اس جہان کو بارونق بناتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ خدا نے بھی آدم کو پیدا کیا تو بھی حوا کو بھی پیدا کیا، یعنی اماں حوا کو بھی پیدا کیا، تاکہ کائنات میں حسن رنگینی کی بھی ہو اور توازن بھی ہو۔ پرانے زمانے میں عورت کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں تھی، جاہلیت کا دور تھا کہ لڑکی کو زندہ درکور کر دیا کرتے تھے۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ بڑی ہو کر یہ لڑکی ہماری بدنامی کا سبب بنے گی۔ یہ تو اسلام کے آنے کے بعد عورتوں کو سماج میں ایک مقام ملا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں خواتین کو اہم مقام دیا، عورتوں کو بیوی بنا کر اس کے حقوق دیے، رشتوں کا احترام کیا جانے لگا۔ پہلے خواتین مسجد میں نماز ادا کرتی تھی، پردے کا حکم آیا تو سب نے اسے اپنایا۔ جائیداد ورثہ ترکہ میں عورتوں کو بھی ان کا حق اسلام نے طے کیا۔ سبحان اللہ، کیا اتنی اچھی بات ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے کہ آزادی کے نام پر فحاشی، مردوں نے عورت کو ایک کھلونا سمجھ رکھا ہے۔ بس اس ترقی یافتہ دور میں بھی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ آج کی عورت پہلے سے بہت بہتر اور آزاد اور بولڈ اور مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کے لائق ہو گئی ہے۔ بینک کی سی او اور کمیز کی سی ایم ڈی، ضلع کمشنر، ڈی ایم، جسٹس، چیف جسٹس، کٹنگ کی باس، ایم ایل اے، ایم پی، سی ایم پی ایم، ملک کی صدر سے لے کر کے آج خواتین ہر جگہ نظر آتی ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کو نام ان کے بتانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں: رانی لکشمی بائی، بیگم حضرت محل، بی اماں، گاندھی جی، رونا آصف علی اور قرۃ العین حیدر، پرتاپ سنگھ پاٹل، دروپدی مرمو جو اس وقت ہمارے ملک پیارے ہندوستان کی راشٹرپتی ہیں، شیلا دکشت، شمسا سوراج، بہت سارے ہیں، ترویدی وی ناگر تھنا وغیرہ نے اپنے میدان میں اعلیٰ مقام تک پہنچنے اور ملک کا نام روشن کرنے کا کام کیا۔ پڑوسی ممالک میں شیخ حسینہ، خالد وزیا، بے نظیر بھٹو، چندر یکا کمار تنگا، آنگ سانگ سوگی، ملالہ یوسف زئی کو کون نہیں جانتا۔ ان خواتین نے عوام کے لیے
جو خدمات انجام دی ہیں وہ سب جانتے ہیں. مریم، حضرت فاطمہ، رابعہ، بصریہ اور بزرگان دین کی ماؤں نے مذہب کی جو خدمتیں کی ہیں ان سے سب واقف ہیں. مگر آج بھی عورت محفوظ نہیں. عورت کی عظمت میں سینکڑوں فلمیں بنی اور گانے لکھے جا چکے مگر ہماری ذہنیت میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی ہے. آج بھی مرد اساسے سماج میں خواتین کو اس عزت و احترام کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا جس کی وہ حقدار ہیں. ہمارے شاعروں نے بے شمار اشعار عورت کے حسن اور ان کے استحصال پر لکھے ہیں، بلکہ غزل میں رومانی شعر ہو جاتا ہے تو اسے تغزل کے شعر سے معصوم کیا جاتا ہے. مگر آج بھی بہت سے لوگ عورتوں کا استعمال صرف جنسی و خواہشات کے لیے کرتے ہیں. آج دن عورتوں کی عصمت دری کے واقعات اخبار کی سر خیال بنتے رہتے ہیں. دفاتر میں عورت کی عزت محفوظ نہیں. ایک طرف ان کی عزت خراب ہوتی ہے، دوسری طرف آنر کنگ میں بھی عورتوں کا بے رحمی سے اپنوں کے ذریعے قتل ہو جاتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ اسلام نے عورت کو عزت دی، مقام دیا، شرم و حیا کا پابند بنایا. قرآن میں عورتوں کے متعلق متعدد بار ذکر آیا. سورہ نساء میں قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، ایمان والو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی اور دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے. دنیا میں مرد اور عورت کے ذریعے بہت ساری عورتیں، بہت سارے مرد دنیا میں پھیلا دیے. اللہ نے سب کو پیدا کیا، سب کے رنگ، سائز ہے، صورتیں الگ الگ بنائیں. مرد کو عورت پر کچھ فوقیت دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی عزت و توقیر میں اضافہ کیا. جب پردے کا اللہ کی طرف سے حکم آیا تو عورتوں نے پردہ کرنے لگی. آج پوری دنیا میں عورتوں کا استحصال کا شکار ہونا پڑ رہا ہے. ہندوستان کی بات کی جائے تو نربھیا معاملہ اور اب بنگال کے ایک میڈیکل کالج کی طلبہ کے ساتھ جو دردناک بدفعلی اور مرڈر کا معاملہ ہوا وہ لائق مذمت تو ہے رہی، ساتھ ہی مجرمین کو سخت سزا دی جانے کا بھی ہے. ابھی تک مرکزی سرکار نے کسی سخت ترین سزا کا بل پارلیمنٹ میں پیش نہیں کیا ہے. اسلام میں زانی کی سزا انتہائی سخت ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی عبرت ہو اور کوئی بھی ایسا جرم کرنے سے پہلے 100 بار سوچے. 100 مرتبہ سوچے اس جرم کو کرنے سے پہلے. سوچئے ایسے معاملات پورے ہندوستان میں ہر روز ہوتے ہیں لیکن ان پر کوئی بڑا ہنگامہ نہیں ہوتا. بنگال معاملے کو طول دینا بھی اس معاملے پر ریاست ہے. خود میرٹھ میں کچھ دن پہلے ایک حیوان نے 2-3 سالہ بچی کے ساتھ منہ کالا کیا. ہندوستان میں ایسے درندوں کی کمی نہیں ہے. ایسے زانیوں کے لیے ملک گیر ایک قانون بنے جس میں ایک ضمانت نہ ہو. دوسرے فاسٹ ٹریک کورٹ کے ذریعے 15-20 دن میں مقدمے کا فیصلہ ہو جائے. مجرم کو سزائے موت جیسی سزا ملنی چاہیے. اس معاملے میں اسلام میں بہت سخت ہے. اسلام میں پیغمبر اسلام کی بیویوں کو بھی بےہودہ بات تک کی اجازت نہیں. اس کے ارتکاب پر انہیں دگنا عذاب ہے. ایک طرف ہم اتنے ماڈرن اور مغرب فیشن کے دل ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم فیوزم کو پڑھ ہی نہیں رہے ہیں بلکہ اسے اپنا بھی رہے ہیں. فیوزم میں بہت سے لوگ فحاشی کو آزادی سے تعبیر کرتے ہیں. یہ غلط ہے. یہاں عورتیں جنسیت اور ریلیشن شپ میں ٹو ہنی ٹرپ سے بھی آگے بڑھ کر میرا جسم میری مرضی تک آ گئی ہیں. یہ سب ہندوستانی سماج میں بھی جائز نہیں ہے. لڑکیوں کی شادی بھی اس معاشرے کو گندگی کی طرف ڈھکیل رہی ہے. بلو فلمیں، پورن سائٹس بھی معاشرے کو خراب اور گندا کرنے کا ذمہ دار ہیں. انٹرنیٹ کا غلط استعمال نوجوانوں کو برباد کر رہا ہے. جو وقت ان کو اپنے کیریئر کو بنانے میں لگانا چاہیے وہ وقت گندی سائٹس اور فلمیں دیکھنے میں لگا رہے ہیں. اسی طرح ہمارے ایک قیمتی نسل تباہ و برباد ہو رہی ہے. اگر والدین نے اپنے جوان ہوتے ہوئے بچوں پر توجہ نہ دی تو ان کی تباہی طے ہے. ہم نوجوان بچوں کو ایک تو پڑھائی کے وقت موبائل نہ دیں. ایک بات کیا ہے، اپنے بچوں کو پڑھائی کے ٹائم موبائل نہ دیں. دوسرے موبائل کا استعمال تنہائی میں نہ ہونے دیں. تیسرے موبائل سے پڑھنے کا مواد ہی ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا، یعنی جو مواد بچے پڑھنا چاہ رہے ہیں اس میں خود ہی ڈاؤن لوڈ کر کے دیا جائے. گیم وغیرہ نہ کھیلیں. جو بچے گیم کھیلتے ہیں تو ان کی ذہانت، ان کا ذہن جو ہے گیم کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، پھر پڑھائی کی طرف نہیں لگتا. ہندوستان میں زنا جیسے سنگین جرم کو روکنے کے لیے ہم سب کو آگے آنا ہوگا.
ہمیں صرف سرکار پولیس عدالتوں کا انتظار ہی نہیں کرنا ہوگا بلکہ ایسے مجرم کو سماجی بائیکاٹ بھی ہو، خواہ وہ کسی کا بیٹا ہو، بھائی ہو یا رشتہ دار ہو، رسوخ دار ہو یا رشوت کے بل پر ضمانت پانے والا ہو، ہمیں نڈر ہو کر سب کے خلاف سماجی بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ دوسرے اپنے بچی کی خود حفاظت کرنی ہوگی۔ بیٹیاں گھر اور سماج کی عزت ہوتی ہیں، بیٹیوں کو تعلیم کے زیور سے ضرور آراستہ کریں، مگر باریک اور مختصر لباس زیب تن کرنے سے منع کریں اور انہیں پڑھنے وہی بھیجیں جہاں کا ماحول اسلامی ہو، محفوظ ہو۔ کوشش کریں کہ ایسے درس گاہیں تلاش کریں جن میں محفوظ تعلیم نہ ہو، ان کا لباس بھی بھڑکاؤ نہ ہو اور نہ ہی ہماری لڑکیاں مغرب فیشن کی طرف متوجہ ہوں، یہاں ملوث ہو جائیں۔ اسلام کہتا ہے کہ جب لڑکے یا لڑکیاں سن بلوغ کو پہنچ جائیں تو ان کے نکاح کر دیں، ان سے معاشرے کی برائیاں بہت حد تک کم ہو جائیں گی اور ایک صحت مند معاشرے کی تعمیر اور تشکیل ہو جائے گی، ساتھ ہی عورت کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو میرے دوستوں، میں نے آپ تک یہ پیغام پہنچایا اور میری بات آپ تک پہنچی، آپ کو کیسا لگا؟ تو میرے پیارے دوستوں، اگر اس نعت چیز نے جو لب کشائی کی ہے، جو بیان آپ تک اٹھا کر دیا ہے، جو بات میں نے آپ تک رکھی ہے، اس کو ضرور دیکھیے گا میرے دوستوں، اور میرے چینل محمد شریف نیوز کو لازماً سبسکرائب کیجیے گا۔ میں آپ سے صرف یہی اپیل کرتا ہوں۔ بہت زیادہ اداسی ہے دوستوں، کیونکہ جو پرانا چینل تھا محمد شریف برکاتی، اس پر کچھ پرابلم آنے کی وجہ سے میں بہت اداس ہوں دوستوں۔ میرا حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔